موٹر وے خاتون سے زیادتی کیس مبینہ ملزم وقار الحسن اعلیٰ افسران کے سامنے پیش۔ افسران میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر، ایس پی سی آئی اے عاصم کمبھو، ایس پی انویسٹیگیشن اسد الرحمان شامل۔ بے گناہ ہوں، میرے نام پر 2 سمز رجسٹرڈ ہیں، ایک سم برادر نسبتی اور دوسری سسر کے استعمال میں ہے۔ جیو فینسنگ میں آنے والا فون نمبر برادر نسبتی کے زیر استعمال ہے۔ مبینہ ملزم وقار الحسن کا بیان۔ پولیس کے مطابق ملزم وقار الحسن کو عابد علی کے کال ریکارڈ سے ٹریس کیا گیا۔ ملزم وقار الحسن کے جرم سے انکار پر ڈی این اے کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خاتون زیادتی کیس میں نیا موڑ، ملزم وقار الحسن کو والد نے تھانہ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن میں خود پیش کیا۔ ملزم وقار الحسن نے جرم ماننے سے انکار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق وقار الحسن کے رشتہ دار عباس کو بھی پیش کیے جانے کا امکان۔ واقعے کا مرکزی ملزم عابد علی تاحال پولیس کی گرفت سے باہر۔ پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پولیس نے گزشتہ روز ملزمان کی تصاویر جاری کی تھی۔ وزیراعظم عمران خان 15 ستمبر کو لاہور کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ موٹر وے زیادتی کیس میں وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صوبے کے انتظامی اور سیاسی اور دیگر امور پر بھی بریف کریں گے۔ وزیر اعظم راوی ریور فرنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ظلم کا نشانہ بننے والے کا مذاق بنایا گیا۔ سی سی پی او کے بیان پر خاتون کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا سی سی پی او کو ہٹانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ فرانسک لیب نے بتا دیا کہ ملزم کون ہے۔ حکومت کا کام تھا کہ مجرمان کو گرفتار کرتی۔ حکومت نے معلومات لیک کر دی تاکہ مجرمان بھاگ جائیں۔ حکومت نے پنجاب کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن دلخراش واقعے پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آئی۔ بے حسی کا تانا دینے والے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بھول گئے ہیں۔ نون لیگی ترجمانوں نے سی سی پی او کے بیان کو سیاسی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر رد عمل، بولے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی پر سیاست کرنا اپوزیشن کا کم ترین درجہ ہے۔ موٹر وے پر زیادتی کا شکار بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا۔ حکومت آئین اور قانون کے مطابق ملزمان کو نشان عبرت بنائے گی۔ زیادتی کا نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے تاجر سید عصمت علی شاہ، ملک امجد اور پارٹی وفود کی ملاقات۔ میرے بیٹے حمزہ شہباز کو جیل میں کرونا ہو گیا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ حمزہ نے مشرف دور میں نیب مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب بھی حمزہ شہباز سیاسی انتقام کا ثابت قدمی سے سامنا کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست۔ سوال یہ ہے کہ کال کوٹری میں بند تنہا قیدی کرونا کی زد میں کیسے آ گیا؟ بھائی حمزہ شہباز ظلم و بربریت کا تازہ ترین شکار ہیں۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا حمزہ شہباز کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ کہتی ہیں کہ حمزہ شہباز کو 3 روز سے شدید بخار ہے۔ علاج کی تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ حمزہ شہباز کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ ابھی ٹیسٹ رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ جیل حکام۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کے مطابق چیف سیکرٹری آفس نے حمزہ شہباز کی میڈیکل درخواست لینے سے انکار کر دیا۔ شاہین پارک بھگت پورہ کا سیوریج سسٹم جواب دے گیا۔ گلیوں میں گندے پانی کا قبضہ، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ بدبو اور تعفن سے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ گندا پانی پینے کے صاف پانی میں شامل ہونے لگا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ واسا کو متعدد بار شکایات کر چکے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شہر میں صفائی مشن ادھورا، چائنا اسکیم میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، پارکس میں بھی گندگی جمع، پانی جمع ہونے سے تعفن پھیلنے لگا۔
ग्रीन बेल्ट्स में भी गंदगी की भरमार, मूजी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। एक तरफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गंदगी के बायस इतवार बाजारों में जाना भी मुहाल हो गया। शहरी गंदगी न उठाने जाने पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर न आई, किराया मजीद बढ़ाने की आवाज आ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने किराया 50 रुपए मुकर्रर करने की समरी काबीना को भिजवा दी। समरी में पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान अरकान की तजावीज़ शामिल। अरकान असेंबली ने ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 रुपए मुकर्रर करने का कहा। काबीना इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट की समरी का जायजा लिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 से 50 रुपए मुकर्रर होगा। ऑरेंज ट्रेन का किराया कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। शहरी सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी ख्वाब बन गई। ओपन मार्केट में चीनी बदस्तूर 95 से 100 रुपए किलो फिरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में आटे के 10 किलो के थैले की किल्लत। खुला फाइन आटा 80 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहरियों ने सरकारी रेट पर मिलने वाले आटे को नाकिस करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए। अवाम को महंगाई से छुटकारा ना मिल सका। मुर्गी का गोश्त 6 रुपए किलो महंगा, कीमत 194 रुपए से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गई। सब्जियों की कीमतों में भी टमाटर की कीमत 11 रुपए इजाफे के बाद 74 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 80 रुपए किलो फिरोख्त। प्याज 1 रुपए महंगा, 47 के बजाय 60 रुपए किलो बेचा जाने लगा। अदरक 10 रुपए किलो महंगा, 99 के बजाय 120 रुपए। लहसुन 310 रुपए किलो दस्तयाब। मौसमी सब्जियों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। मॉरल बाजारों का काम, अवाम के लिए रिलीफ का एहतमाम। सरकारी निर्खनामों से भी सस्ती सब्जियां दस्तयाब। आलू का सरकारी रेट 64 रुपए, सहूलत स्टॉल पर 61 रुपए किलो फिरोख्त। प्याज 55 रुपए से कम करके 43 रुपए किलो बेचा जाने लगा। लहसुन चाइना 145, अदरक चाइना 535 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्जियां भी सस्ते दामों बेची जा रही हैं। डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। लाहौर में डेंगू वायरस का एक कंफर्म केस सामने आ गया। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 681 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की सर्वेलेंस और टेस्ट किए जा रहे हैं। सूबे भर में 5 मरीज जेर इलाज, 42 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना का खतरा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 28 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 49,179 हो गई। पंजाब में 77 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 97,679 हो गई। मूजी वायरस से मजीद 2 हलाकतें। अमवात की तादाद 2,217 हो चुकी है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 94,453 हो गई। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना टेस्ट का मामला। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा या तलबा के कोरोना टेस्ट की शर्त नहीं रखी। सरकारी सतह पर रैंडम सैंपलिंग के अलावा किसी टेस्ट की कोई शर्त नहीं। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने मुतालिका इदारों को वजाहती खत लिख दिया। कोरोना टेस्ट हुकूमत की तरफ से किए जाएंगे। तालीमी इदारों में टेस्ट करने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। हाई रिस्क इजला के हर तालीमी इदारे से 15 रोज में रैंडम सैंपलिंग होगी। कोई भी तालीमी इदारा असातिज़ा या तुलबा से रिपोर्ट तलब करने का इख्तियार नहीं रखता। अपनी तिजोरियां भरने वालों के चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। साबिक करप्ट हुक्मरानों ने करप्शन और अकरबा परवरी को फरोग दिया।
میرٹ کی پامالی کر کے غریبوں کے حقوق چھینے، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی اپنے کیمپ آفس میں مختلف وفود سے ملاقات، لوگوں کے مسائل سنے، علی اسٹریٹ کے رہائشیوں کو سوئی گیس کے ڈیمانڈ نوٹس بھی دیے، کہتے ہیں کہ ہم صرف باتیں اور دعوے نہیں بلکہ عملی اقدامات کرتے ہیں۔ ہندو خاندان کی بھارت سے واپسی نے ثابت کیا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ مسلمان اور اقلیتی برادری ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ تمام مذاہب کو یہاں مذہبی رسومات ادا کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے بشپ آف پاکستان سیبسٹین فرانس شاہ اور ڈائریکٹر اوورسیز سیل لاہور ہائی کورٹ جونز کی ملاقات۔ لاہور ٹیکس بار کا انتخابی مارکہ علی احسن رانا کے نام۔ لاہور ٹیکس بار کے انتخابات کا غیر رسمی غیر حتمی نتائج کا اعلان۔ 1836 ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رانا کاشف ولایت جنرل سیکرٹری، چودھری شازب ریاض فائنانس سیکرٹری بن گئے۔ گلباز قیصر نائب صدر، مقدم منشا جوائنٹ سیکرٹری منتخب۔ 4 عہدوں پر محسن ورک اور ڈیموکریٹک گروپ کے امیدوار کامیاب قرار پائے۔ امیدواروں کی کامیابی پر حامیوں کا جشن، پھولوں کے ہار پہنائے۔ اور شہر میں گرمی کی لہر برقرار، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔